بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ارکان اسلام کے تعلق سے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ارکان اسلام کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، تو انشاءاللہ آج کا جو درس ہوگا یا آج کی جو باتیں ہوگی ارکان اسلام کے تعلق سے، یا ارکان اسلام کا جو پہلا رکن ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ مجھے اور ہم سامعین و ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ اس بات کا اقرار کرنا ہے زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ کا زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ اس کلمہ کا معنی اور مفہوم اور ان کے شرائط میں آپ کے سامنے رکھوں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کلمہ کے چند فضائل آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں اور آسانی ہو سکے۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اسلام کا پہلا رکن ہے، اس کلمہ کے اقرار کیے بغیر کوئی بھی انسان اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے اول واجب چیز، جو پہلی ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان زبان سے اس کلمہ کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کو مانے، تب جا کر کے وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اس دنیا کے اندر سب سے افضل ذکر، افضل بات اور سب سے بہتر بات اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا، افضل ما قلت والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سبوں نے جو سب سے بہتر بات کہی وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کلمہ کے اقرار کے بعد انسان کی جان و مال محفوظ ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ سب کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرم مالہ ودمہ، تو اس انسان کے جان و مال محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کا حساب، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اس کلمہ کو پڑھتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کو مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بروز قیامت میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ انسان ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من نفسه،
رواہ البخاری، کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ انسان ہوگا جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی ایمان و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سچے دل سے اس کلمہ کو پڑھتا ہے اور اس سے متصادم اور مخالف چیزوں سے دور رہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کلمہ کی بدولت اس انسان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، رواہ البخاری، کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک ایسا کلمہ ہے، اگر کوئی سچے دل سے اس کا اقرار کرے اور اس پر عمل کرے، دل سے اس کو مانے، تو پھر قیامت کے دن ان کے جتنی بھی برائی اور جتنے بھی ان کے گناہ ہوں گے، یہ کلمہ ان کے تمام برائی اور گناہ کے اوپر بھاری پڑ جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے اور بہت ہی مشہور حدیث ہے جو حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا جن کے 99 گناہوں کی پوٹری ہوگی، گناہوں کے رجسٹرڈ ہوں گے، جس کے اندر ان کی برائی اور ان کے گناہ جو ہے لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو بلائے گا اور کہے گا، بتا کیا تیرے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے؟ اس کے اندر جو برائی، جو گناہ، جو معصیت لکھا ہوا ہے، کیا میرے فرشتوں نے لکھنے میں زیادتی کی؟ اس گناہ کو بھی لکھ دیا جو تم نے نہیں کیا؟ وہ انسان کہے گا، اے اللہ، میں اقرار کرتا ہوں اس کے اندر جو بھی چیز لکھا ہوا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، جو بھی برائی، جو بھی معصیت ہے، میں سب کا معترف ہوں، سب کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اے بندہ، میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے جو ان تمام گناہوں پر، جو 99 رجسٹرڈ ہیں گناہوں کے، ان تمام پر بھاری پڑ جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا لائے گا جس ٹکڑا کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہوں کے اس رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑوں پر رکھے گا، ایک پلڑا پر رکھے گا، ایک پلہ پر رکھے گا، اور یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، اس کو ترازو کے ایک پلہ پر رکھے گا اور پھر جو ہے وزن کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترازو کا وہ پلہ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کاغذ کا جو ٹکڑا جس پلو پر رکھا ہوگا، وہ پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، اور گناہ جس کے اوپر 99 رجسٹرڈ رکھا ہوگا، وہ پلہ جو ہے ہلکا ہو جائے گا۔ پھر وہ انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ، جس طریقے سے میں نے اقرار کیا کہ یہ تمام گناہ میں نے کیا، اللہ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اللہ میں نے خالص دل سے اس کو پڑھا تھا، اے اللہ میں نے یہ گناہ ضرور کیا
دنیا کے اندر، لیکن اے اللہ میں نے کبھی بھی تیری عبادت میں اور تیری نبی کی رسالت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو یہ فضائل ہیں جو سچے دل سے اس کلمہ کو پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ اس شخص کے لیے ہے جو سچے دل سے اس کلمہ کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انسان جس قدر سچے دل سے یا جس سچائی کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھے گا، اسی مقدار میں غیر اللہ سے وہ پاک و صاف ہوگا۔ اور جو شخص سچے دل سے اس کلمہ کو کہتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا ہے، یعنی جتنی سچائی ہوگی اس کلمہ کے اندر اتنی ہی سچائی اس کے عمل کے اندر ہوگا۔ اگر کوئی صرف زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر نہ غیر اللہ کی محبت اس کے دل سے جائے گا اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی وحدانیت اس کے دل کے اندر آئے گی۔ جس قدر سچائی اس کے اس کلمہ کے اندر ہوگا اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کرے گا۔ اور جس سچائی کے ساتھ جتنی سچائی اس کے اندر اس کلمہ کے اندر ہوگی اسی مقدار میں وہ اپنے دل کی خواہش یا خواہش پرستی سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ چند فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کلمہ کو سچے دل سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل سے ماننے، جو اس کلمہ کے جو معنی اور مفہوم جو مطلوب ہے یہ کلمہ جو ہم سے چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آگے کا جو درس ہوگا اس کلمہ کا جو معنی اور مفہوم اور اس کلمہ کا جو مطلوب ہے جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔